میں چپ چاپ کلاس سے باہر نکل گیا، اپنے بیگ کو کندھے پر ٹکائے میں جا رہا تھا کہ سامنے سے پرنسپل سر آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ پروفیسر شکیل، پروفیسر بسرا اور 2 اور پروفیسر تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ پرنسپل: شیرو، تم کدھر جا رہے ہو؟ تمہیں تو کلاس میں ہونا چاہیے۔ شیرو: وہ سر میڈم نے مجھے باہر نکال دیا۔ وہ کہہ رہی ہیں یہ کالج مجھ جیسے دیہاتیوں کے لیے نہیں ہے، میرا ایڈمیشن نہیں ہوا ہے۔ پرنسپل: کس نے کہا تم سے؟ کلاس کون لے رہا ہے؟ سر وہ ہسٹری کی میڈم کائنات۔ پرنسپل: آؤ میرے ساتھ۔ میں پرنسپل سر کے پیچھے چل پڑا اور ساتھ میں وہ 4 پروفیسر بھی۔ پرنسپل سر سیدھا مجھے کلاس میں لے گئے۔ پرنسپل سر کو دیکھ کر سب اسٹوڈنٹ کھڑے ہو گئے۔ پرنسپل: سٹ ڈاؤن اسٹوڈنٹ۔ میڈم کائنات، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی، آپ تو ہماری پرانی اور ٹیلنٹڈ ٹیچر ہیں، پھر آپ نے ایسی بات کیسی کہہ دی ایک اسٹوڈنٹ سے؟ کائنات میڈم میری طرف دیکھ کر سمجھ گئی کہ میں نے ان کی شکایت لگائی ہے۔ میڈم کائنات: سر یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، میں نے خود اس کا ایڈمیشن ریجیکٹ کیا تھا، یہ پھر بھی کلاس میں بیٹھا تھا، اس لیے میں نے اسے چلے جانے کو کہا۔ پرنسپل: کیا آپ نے رجسٹر چیک کیا؟ اگر آپ چیک کرتی تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ شیرو کا ایڈمیشن ہو چکا ہے، اور خود میں نے کیا ہے۔ یہاں جتنے بھی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ یہی لڑکا ہے جو ہمارے کالج کا نام چمکائے گا۔ یہ تو شکر ہے کہ اس دن میری نظر اس پر پڑ گئی، ورنہ ہم اس ہیرو کو کھو دیتے۔ شیرو جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھو، اور میڈم پلیز آئندہ سے اس بات کا دھیان رکھیں۔ اب آپ اپنی کلاس جاری رکھ سکتی ہیں۔ شکریہ۔ اتنا کہہ کر پرنسپل سر چلے گئے اور میں اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میڈم کا تو غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ جس ایٹیٹیوڈ سے انہوں نے مجھے کلاس سے نکالا تھا وہ سب مٹی میں مل گیا تھا۔ وہ سب کے سامنے شرمندگی محسوس کر رہی تھی، اس لیے ٹائم سے پہلے ہی سب کو کل ریگولر اسٹڈی کا بول کر کلاس چھوڑ کر چلی گئی۔ ٹائم بھی آلموسٹ ہو ہی گیا تھا، 5 منٹ میں ہی بیل بج گئی۔ نئے ٹیچر کے آنے تک سب مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ آخر مجھ میں ایسی کیا بات ہے جو خود پرنسپل سر میرے لیے کلاس میں آ گئے۔ خیر کچھ دیر میں اگلا لیکچر لینے میڈم آ گئی۔ یہ انگلش کا لیکچر تھا اور کائنات میڈم کی طرح یہ میڈم بھی تعارف کروانے کا کہنے لگی۔ میں میڈم کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھا ہے۔ تعارف کرواتے کرواتے میری بھی باری آ گئی۔ میم میرا نام شیرو ہے۔ ابھی میں نے اپنا نام ہی بتایا تھا کہ میڈم خوشی سے بولیں، تو تم یہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کتنا ڈھونڈا تمہیں، مگر تم اس دن کے بعد نظر ہی نہیں آئے۔ شکر ہے تم مل گئے، یہاں آؤ۔ میڈم کی بات سے مجھے یاد آیا، یہ تو وہی عورت ہے جس کی میں نے مدد کی تھی۔ کیا نام تھا؟ ہاں سمینا نام تھا۔ میں میڈم کے پاس چلا گیا۔ سمینا میڈم: اسٹوڈنٹ، آج کل کے دور میں کوئی اپنا کسی کی مدد نہیں کرتا مصیبت میں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مدد کرتے وقت اپنا پرایا نہیں دیکھتے۔ شیرو ان میں سے ایک ہے، اس نے میری مدد کی تھی اور مجھے گنڈوں سے بچایا تھا۔ ایسے اچھے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ مجھے تمہیں پڑھانے کا موقع ملا۔ میڈم نے ساری کلاس کے سامنے میری تعریف کر کے مجھے ہیرو بنا دیا۔ میں کیا کہہ سکتا تھا، اس لیے چپ ہی رہا۔ پھر میڈم نے مجھے اپنی سیٹ پر بیٹھنے کو کہا۔ سمینا میڈم: میرا نام سمینا ہے اور میں آپ کو انگلش پڑھاؤں گی۔ بیل بجنے پر سمینا میڈم چلی گئی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے لیکچر لگتے رہے اور ٹیچرز آتے رہے۔ سب نے آج تعارف ہی لیا۔ لیکچرز ختم ہونے کے بعد میں مہرین سے ملنے چلا گیا، مگر وہ پہلے ہی گھر چلی گئی تھی۔ وہیں دوسری طرف صبح کے حادثے کے بعد ناصر اور اس کے سب دوست کینٹین میں بیٹھے بات کر رہے تھے۔ لڑکا: ناصر یار، اس دیہاتی نے سب کے سامنے ہم لوگوں کی بینڈ بجا دی۔ دوسرا لڑکا: اس کمینے کو وہیں ٹھوک دیتے اگر پروفیسر رفیق نہیں آتا۔ روزینہ: بکواس بند کرو، تم سب صرف کاغذی شیر ہو، اکیلا ہی تم سب پر بھاری پڑ گیا۔ تب کیا اکھاڑ لیا تم نے؟ وہ تو پروفیسر رفیق آ گئے، ورنہ سب کے سامنے پٹتے رہتے، نئے بچوں کے سامنے ناک کٹوا دی۔
ناصر، میں اس کمینے کو چھوڑوں گا نہیں۔ کمینے نے اچانک حملہ کر دیا۔ اب میں اسے بتاؤں گا پنگا لینے والے کا کیا حال کرتا ہے۔ ناصر، روزینہ ابھی کچھ مت کرنا۔ ناصر، پروفیسر رفیق نے دیکھا نہیں کیسے اس کی سپورٹ کی اور ہمیں ڈانٹا۔ اس کا صاف صاف مطلب ہے وہ اس دیہاتی کو جانتے ہیں اور اس کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم نے بھی کچھ کیا تو ہمارے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے۔ اس دیہاتی کو تو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ ناصر، جی تو چاہتا ہے ابھی جا کر اس کا وہ حال کروں کہ سب کو پتہ چل جائے اس کالج میں کس کا راج چلتا ہے۔ مگر تم ٹھیک کہتی ہو، ابھی ہمیں چپ رہنا چاہیے۔ اس دیہاتی کا تو وہ حال کروں گا کہ خود ہی کالج چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ روزینہ، یہ سب مجھ پر چھوڑ دو۔ اس کا تو وہ حال کروں گی کہ منہ چھپاتا پھرے گا اور سب اس پر تھوکیں گے۔ یہی پروفیسر رفیق دھکے دے کر باہر نکالے گا۔ ناصر، وہ کیسے روزینہ؟ روزینہ، کچھ دن رک جاؤ، بس میرے دماغ میں ایک پلان ہے، اور ہاں، تب تک کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا۔ سب کو ایسا لگنا چاہیے کہ ہم نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد میں اپنی چال چلوں گی۔ اس دیہاتی کو تو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کینٹین میں ناصر اور روزینہ اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھے یہ سب باتیں کر رہے تھے، مگر ان کے پاس کوئی ایسا بھی بیٹھا تھا جو ان کی باتیں سن رہا تھا، اور وہ ان سب سے اس نئے لڑکے کو بچانے کا سوچ رہا تھا۔ میں مہرین کو کالج میں نہ پا کر واپس جانے کے ارادے سے پارکنگ کی طرف بڑھا تو مجھے چپڑاسی نے روک لیا۔ چپڑاسی، تمہیں پرنسپل سر نے بلایا ہے۔ میں چپڑاسی کے ساتھ پرنسپل سر کے آفس چلا گیا۔ جب اندر گیا تو پروفیسر رفیق خان بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا جو کچھ آج ہوا ہے اس کی وجہ سے سر نے بلایا ہے۔ پرنسپل، آؤ شیرو۔ تو آتے ہی تم نے اپنی پہلوانی دکھانی شروع کر دی۔ تمہیں ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ایک تو وہ سینئر ہیں، دوسرا کالج میں لڑائی جھگڑے کے سخت قانون ہے، اور میں ایسا غیر قانونی عمل برداشت نہیں کرتا۔ شیرو، سوری سر، لیکن میں کیا کرتا؟ میرے سامنے میری کزن کی عزت اتاری جا رہی تھی، میں کیسے برداشت کرتا؟ پرنسپل، مجھے پروفیسر رفیق نے سب بتایا، اسی لیے میں تم پر کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہوں، مگر تمہیں سمجھنا چاہیے بیٹا کہ یہ بڑے گھروں کے بگڑے ہوئے بچے ہیں۔ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، مگر تمہارا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ جتنا ہو سکے ان سے دور رہو، اور اگر کوئی بھی تمہیں تنگ کرے تو پروفیسر کو بتاؤ یا میرے پاس چلے آؤ۔ شیرو، سوری سر، میں ایسی حرکت دوبارہ نہیں کروں گا اور ان سب سے دور رہوں گا۔ پرنسپل، ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ میں پرنسپل سر سے ملنے کے بعد پارکنگ میں گیا اور اپنی موٹر سائیکل نکال کر گھر کی طرف نکل پڑا۔ گھر آتے ہی دلدار ماما نے میرا منہ میٹھا کروایا۔ سب گھر پر ہی موجود تھے اور خوشی سب کے چہروں پر صاف جھلک رہی تھی۔ نائلہ مامی مجھے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شیرو، یہ کس خوشی میں ماما جی؟ سرور ماما، میں باپ بننے والا ہوں، جلدی ہی ہماری بھی سن لی گئی، تیری مامی ماں بننے والی ہے۔ میں نے دیبا مامی کی طرف دیکھا تو وہ شرما گئی۔ مائرہ مامی نے مجھے دیکھ کر شرارتی مسکراہٹ دی۔ میں سمجھ گیا کہ دونوں نے آج کسی طریقے سے سب کو بتا دیا، جبکہ میں تو پہلے ہی جانتا تھا۔ شیرو، سچ؟ یہ تو بڑی اچھی خبر سنائی آپ نے ماما جی۔ اب میری دونوں مامیوں کی گود میں میرے بھائی بہن ہوں گے۔ کیا مصیبت ہے، اپنے ہی بچوں کو بھائی بہن کہنا پڑے گا۔ سرور ماما، بالکل، آج پھر سے ہمارے سننے آنگن میں بچوں کی آوازیں گونجیں گی۔ تیرا بچپن دیکھے کتنا عرصہ ہو گیا، اب پھر سے وہی سب دیکھنے کو ملے گا۔ کاش کہ جلدی ہی نائلہ کی بھی مراد پوری ہو جائے۔ دلدار ماما، آپ بھروسہ رکھیں بھائی، بھابھی ضرور جلد ہی ماں بنے گی۔ بختیار ماما، بالکل بھائی، جب مائرہ اور دیبا بھابھی اتنے سالوں بعد ماں بن رہی ہے تو ضرور بڑی بھابھی بھی جلد ماں بن جائے گی۔